بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کے پہلے انسانوں نے ستاروں کا علم کیسے سیکھا؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسے نبی کے بارے میں جو آسمانوں کے راز کھولتے تھے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو زمین اور آسمان کے درمیان ایک فرشتوں کے مسافر بن گئے، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان کا تعلق ہے بک آف اینوک سے۔ لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، کیا یہ کتاب اصل ہے؟ اور اگر ہے تو اس میں لکھا ہوا راز قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ آئیے اس پراسرار کہانی کے سرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آتا ہے۔ اللہ نے انہیں صدق اور نبی کے لقب دیے، لیکن ان کا ایک اور خطہ ہے جو پرانے مذہبی ٹیکسٹ میں ملتا ہے، بک آف اینوک میں۔ یہ کتاب ان کے آسمان تک اٹھائے جانے اور ملکوتی الہامات کا ذکر کرتی ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک راز دیا جو انسانوں کے لیے نہیں تھا، آسمانوں کا علم۔ انہیں چاند اور سورج کی گردش، موسموں کی تبدیلی اور انسانی عمل کا اثر کاسمک سسٹم پر سمجھایا گیا۔ لیکن سب سے پراسرار بات تھی فرشتوں کے وہ اصلیات جو انسانوں کو علم سکھا کر گمراہ کرتے رہے۔ یہ وہی ہیں جو قرآن میں ہاروت اور ماروت کے قصے سے ملتے ہیں۔ بک آف اینوک ایک عظیم قصے کا ذکر کرتی ہے۔ 200 فرشتے جو انسانوں کے درمیان آئے اور انہیں حرام علم سکھایا۔ یہ فرشتے انسانی عورتوں سے محبت کر بیٹھے اور انہیں ساتھ گمراہ عمل میں شامل ہوئے۔ اینوک کا کام تھا اللہ کا پیغام ان فرشتوں تک پہنچانا۔ قرآن اس واقعے کو سائڈ لائن کرتا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور لکھا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں، اور وہ فرشتے جو انہیں سحر کا علم سکھاتے تھے۔ سوال اٹھتا ہے، کیا بک آف اینوک میں لکھا گیا ہر لفظ قرآن کے مطابق ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو یہ فرشتے آخر کون تھے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان تک اٹھایا۔ بک آف اینوک کہتی ہے کہ ان کا سفر 7 آسمانوں کے راز کھولنے کے لیے تھا۔ ہر آسمان پر انہیں اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب نظارے دکھائے گئے۔ پہلے آسمان پر انسانوں کے عمل لکھنے والے فرشتے، دوسرے آسمان پر ان فرشتوں کی سزا جو انسانوں کو گمراہ کر چکے تھے، اور 7ویں آسمان پر وہ عرش جو صرف اللہ کے خاص بندے دیکھ سکتے ہیں۔ بک آف اینوک یہ بتاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے یہ تمام علم انسانوں تک پہنچایا، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا۔ کیا یہ کتاب اصل ہے یا ایک فرضی کہانی؟ بک آف اینوک کی ایک آخری باتیں انتہائی خوفناک واقعے کا ذکر کرتی ہیں، انسانوں کے آخرت کا عذاب اور فرشتوں کی دنیا کا انجام۔ یہ کتاب ایک مکمل تصویر دیتی ہے، لیکن قرآن اس کے بعض حصوں سے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کے راز پتہ تھے، تو کیا ان کا کچھ حصہ آج بھی انسانی تاریخ میں چھپا ہوا ہے، یا یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے جو اصلیت اور افسانے کے درمیان الجھی ہوئی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اور بک آف اینوک کا یہ تعلق آخر کیا ہے؟ کیا قرآن اس کتاب کے کچھ حصوں کی تصدیق کرتا ہے یا اس سے مختلف ہے؟ یہ راز ہم آج بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکے، لیکن ایک بات یاد رہے، ہر کہانی میں ایک سچائی چھپی ہوتی ہے، وہ سچائی ڈھونڈنا ہم پر ہے۔ بک آف اینوک کا اگلا حصہ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان ایک عجیب رشتے کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ فرشتے، جنہیں واچرز کہا گیا ہے، انسانوں کی زندگی پر نظر رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ فرشتے گمراہ ہو گئے۔ ان کا لیڈر تھا عزازیل، ایک فرشتہ جو انسانوں کو حرام علم اور فساد سکھاتا تھا۔ عزازیل نے انسانوں کو تلواروں کا علم دیا، جنگ کے ہنر سکھائے اور عورتوں کو زینت کے طریقے بتائے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو انسانی سوسائٹی کے پہلے فساد کی بنیاد بنی۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، لیکن حدیثوں میں سحر اور فتنے کے فرشتوں کا حوالہ ملتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عزازیل اور قرآن میں ذکر ابلیس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ ایک ہی شیطان کے 2 نام ہیں؟ بک آف اینوک کے مطابق انسانوں کو گمراہ کرنے والے ان فرشتوں کو اللہ نے سزائے عظیم دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام دیا اور انہیں قیامت تک کے لیے زنجیروں میں جکڑ کر ایک اندھیرے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔
یہ جگہ کون سی تھی؟ لیکن قرآن اس قصے کو ایک اور انداز میں بتاتا ہے۔ سورہ نوح میں فرشتوں کی وہ سجدہ کرنے کی مثال ہے جو انسانوں کے سامنے کتنا بن گئی۔ سورہ نوح آیت 23، اور نوح نے کہا ان فرشتوں کی پوجا مت کرو۔ کیا بک آف اینوک کا یہ قصہ قرآن کے اس اندازے سے ملتا ہے؟ کیا یہ بس ایک خیالی داستان ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو بک آف اینوک کے مطابق اللہ نے آسمان کے بعض راز بتائے جو انسانوں کے لیے نہیں تھے۔ سب سے بڑا راز تھا اللہ کی قدرت کا ایک اثر، ٹائم کا رکنا اور اس کا کنٹرول کرنا۔ یہ وہی آسمان تھا جہاں وقت رک گیا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے الگ ایک نورانی دنیا کا مشاہدہ کیا۔ اینوک کی کتاب بتاتی ہے کہ ادریس علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ زمین پر ہر چیز ایک سائیکل میں ہے، جیسے دن اور رات، ستاروں کا سفر، انسانوں کے عمل کا پھل۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر وقت کا یہ راز ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو آج یہ راز کیسے چھپ گیا؟ بک آف اینوک کا سب سے دلچسپ اور خوفناک حصہ وہ ہے جو آخری آسمان کا ذکر کرتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ کے وہ فرشتے دکھائے گئے جو قیامت کے دن کے لیے منتظر ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ساری دنیا کا حساب ہوگا، اور ان فرشتوں کو بھی سزا دی جائے گی جو انسانوں کو گمراہ کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فرشتے دیکھے جو قیامت کا سور پھونکیں گے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان فرشتوں کا اصل نام میٹاٹرون ہے، لیکن قرآن میں یہ فرشتے صرف اسرافیل کے نام سے مشہور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بک آف اینوک کا یہ حوالہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ کتاب قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن میں زندہ آسمان تک اٹھایا جانا ایک پراسرار بات ہے، لیکن بک آف اینوک کے مطابق ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ انہیں قیامت کے دن واپس بھیجا جائے گا جب انسانوں اور فرشتوں کا فیصلہ ہوگا۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی کے طور پر قیامت سے پہلے واپس آئیں گے؟ یہ سوال اب تک ایک راز ہے، لیکن قرآن ایک بات واضح کرتا ہے، اور ہم ان کا ذکر ان لوگوں کے لیے چھوڑ جائیں گے جو فکر کرتے ہیں۔ بک آف اینوک اور اسلامی تعلیمات کے درمیان یہ تعلق ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہماری ماضی میں چھپے ہوئے راز آج بھی دنیا کے نظام پر اثر ڈال رہے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ قصہ، جس میں انسانی علم اور ڈیوائن نالج کا ٹکراؤ ہے، آج بھی ایک مسٹری ہے، لیکن سچ کیا ہے یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان تک سفر ہے، بک آف اینوک کا ذکر ایک ایسے راز سے بھرپور ہے جو انسانوں کے علم اور فرشتوں کے عمل کو الجھا دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔